یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسان بھی جیسا کوئی کلام پیش کر سکتے ہیں، مگر کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔ پھر آخر میں یہ چیلنج دیا کہ اس جیسی قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ۔ پہلے تو انسانوں کو اور جنوں کو چیلنج تھا، اب فرمائے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ شہداء شہید کی جمع ہے، یہاں شہید کا معنی مددگار کے ہے، معنی ہوگا بلا لو اپنے امدادیوں کو اللہ تعالیٰ سے نیچے، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، اگر ہو تم سچے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، لن تفعلوا ارگز نہ کر سکو گے۔ 2023 شروع ہے، آج تک کوئی ماں کا لال قرآن پاک جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکا، حالانکہ سبحان وائل جیسے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اس دنیا میں آئے ہیں۔ فصیح عرب سبحان وائل قرآن کے سامنے مہر بے لب، یہ سبحان وائل تمام فصحا کا سردار سمجھا جاتا تھا، وہ اتنا فصیح تھا کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد ساری کی زندگی مکر اور جملہ نہیں بولا، یعنی اپنے مطلب کی ادائیگی کے لیے اس نے جو جملہ ایک دفعہ بولا وہ دوبارہ اسی زبان پر نہیں لایا، اگر وہ بات دوبارہ بیان کی تو دوسرے جملے کے ساتھ بیان کی، مگر ان کو بھی قرآن جیسی صورت لانے کی ہمت نہیں ہوئی، نہ آج تک کوئی لا سکا، نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر ڈرو تم اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر، یعنی جس طرح اس میں انسان جلیں گے اسی طرح پتھر بھی جلیں گے، اور آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار کی گئی کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، یہ تو کافروں کا انجام ہوگا، اب ماننے والوں کا انجام بھی سن لو تاکہ دونوں باتیں سامنے آ جائیں۔ مومنوں کو بشارت فرمائے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کی اچھے، کس کی خوشخبری فرمائے، إِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، بہتے ہوں گے ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں میں پھلوں سے رزق، قالوا هذا الذي، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلا ہمیں روزی دی گئی تھی، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس میں دی جائیں گے ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ مثلا تیسرے دن جو پل ملے گی اس کی شکل اور صورت وہی ہوگی جو داخل ہونے کے بعد دوسرے دن ملا تھا، مگر ذائقہ الگ الگ ہوگا، لذت روز بروز بڑھتی جائے گی، پہلے دن کے پل کا جو ذائقہ ہوگا دوسرے دن اس سے زیادہ ہوگا، تیسرے دن اس سے زیادہ ہوگا، اسی طرح روز بروز بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح کافروں کے مطابق وَذُوقُوا فَلَن نُزِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا، فَس چکو تم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب ہی، یعنی ان کے عذاب میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا۔ مومنوں کے لیے مزید کیا ہے فرمایا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے ان جنتوں میں جوڑے پاکیزہ، ایمان والوں کو وہاں حوریں بھی ملیں گے، دنیا والی عورتیں بھی ملیں گی، ان کا درجہ حوروں سے زیادہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا والی عورتوں کو حوری کہیں گے کہ ہم جنت کے مخلوق ہے، کوئی کستوری سے پیدا ہوئی ہے، کوئی عنبر سے، کوئی کافور سے، کوئی زعفران سے، تم خاکی مخلوق ہے مگر تمہارا درجہ اور حسن ہمارے سے زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ عورتیں جواب دیں گے، لِصَلَاتِنَا وَصِيَامِنَا، ہم نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اس وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے، تو تم یہاں مفت میں کھاتے پیتے ہو۔ دنیا والی عورتوں کو نماز اور روزوں کی برکت سے دین کے سلسلے میں مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے حوروں پر سرداری ملے گا، اس کا حسن اور جمال حوروں کے حسن اور جمال کو مات کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہو، کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل اور مہربانی سے عورتوں کو سہولت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھے۔ وہ عورتیں بڑی خوش قسمت ہے جس کا خاوند نماز روزے کا پابند ہے اور یہ اس کی خدمت کرتی ہے، روٹی پکا کر دیتی ہے، کپڑے دھو کر استری کر کے دیتی ہے، خاوند کے گھر مال عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو یہ خاوند کے ثواب میں برابر کے شریک ہے، یعنی جتنے وہ نیکیاں کرتا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اور بیٹیوں یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ نفل روزوں اور نفل نمازوں سے گھر کے کام کاج کا ثواب زیادہ ہے، مگر آج کل عورتیں کم گوش ہے، اللہ معاف کرے۔ تو خیر فرمائے کہ ایمان والوں کو جنتوں میں جوڑے ملیں گے، عورتوں کو خاوند اور مردوں کو پاکیزہ بیوی ملیں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے انعامات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا